ہم بات کریں گے لداخ سچویشن کی. ہم پوچھتے ہیں اعجاز شاہ صاحب سے کیونکہ یہ ان کی بیٹ رہی ہے بہت سے سالوں, یہ اس سارے جو کام ہے اس کو رپورٹ کرتے رہے ہیں اور وہ رپورٹ کرتے رہے ہیں یہ ہمیشہ سے. ان سے پوچھتے ہیں کہ انڈیا آخر چاہتا کیا ہے؟ ایک بارڈر پہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور دوسرے بارڈر پہ ادھر چائنا کے ساتھ لگا ہوا ہے. یہ پورے ساؤتھ ایشین ریجن میں کیا یہ انارکی پھیلانا چاہ رہے ہیں چائنا؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں ناہید, میں اس چیز کا بڑا اللہ تعالیٰ کا معتقد ہوں اس بات پہ کہ رب کی طرف سے ایسے نظام بن جاتے ہیں نا کہ انسان کی سروائیول کا سسٹم بن جاتا ہے. وہ پنگا ہم سے لے کے بیٹھا ہوا ہے, روز کہیں نہ کہیں فائرنگ, کہیں نہ کہیں ہمارے بیچارے جو بارڈر پہ رہنے والے سویلین ہیں ان کو ٹارگٹ کرتا ہے, وہ شیلنگ کرتا ہے, کبھی بچی, کبھی عورت, کبھی خاتون, کبھی کوئی بوڑھی, کبھی کوئی بوڑھا. یار خدا کا خوف کھاؤ, بلا وجہ آپ کیوں ٹارگٹنگ کر رہے ہو؟ اب وہ تھوڑی سی اس کو ذرا پتہ چلے گا. ہم نے اس کا لحاظ کیا, ہم نے اس لیے لحاظ کیا ہوگا کہ یار ہم بھی انسان ہیں, وہ بھی انسان ہے. اب ظاہر ہے وہ اگر ہیومن شیلڈ یوز کرے گا تو پھر نقصان ہوگا, تو ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا مطلب کسی انسان کو بے گناہ اور ناحق مارے. اب صورتحال یہ ہے کہ لداخ والی جو سچویشن ہے ادھر لحاظ نہیں, وہ ادھر تو کوئی لحاظ نہیں ہوگا. ادھر وہ چپیڑے ماریں گے اور ایسی ماریں گے کہ یہ یاد کریں گے, پتھر, اور ادھر سے چپیڑے پڑیں گے, ادھر سے ٹھڈے پڑیں گے. یہ میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں. اور وہ خود پس گیا. اب دو دیکھیں نا, ایک جب جاز کے درمیان میں کوئی چیز آ جاتی ہے نا تو وہ چبائی جاتی ہے, دانت جو ہے نا اوپر نیچے کے وہ چکی کا کام کرتے ہیں. تو اب جو ہے نا اس کی ہیجمونک جو اس کے ڈیزائنز تھے نا, اب وہ یا تو چبائے جائیں گے یا پھر بالکل وہ سیدھا پدرا ہو کے لمحہ پہ جائے گا. یہ میری آبزرویشن ہے, یہ آپ یاد رکھیے گا. میں رہوں نہ رہوں, یہ میری پریڈکشن اس حوالے سے ہے کہ اب انڈیا کو سبق ملے گا اگر انڈیا باز نہ آیا. کیونکہ انڈیا نے کس کے ساتھ پنگا نہیں لیا, اس نے جتنے بھی اپنے پڑوسی, ایون بنگلہ دیش جس کے بارے میں وہ کہتا ہے جی ہم نے آزاد کرایا, اس کا بھی وہ بیڑا گرک کر رہا ہے. آپ کا نیپال اور واٹر کرائسس کس حد پہ لے گیا ہوا ہے وہاں پر, آپ کے جو بھی اس کے نیکسٹ ڈور ہیں نا ان سب سے اس نے پنگا لیا جی. اور یہ اٹ از دا ہائی ٹائم کہ اگر چائنا نے یہ دل میں فیصلہ کر لیا, کیونکہ دیکھیں سب سے دنیا کی بڑی عوامی طاقت ہے چائنا, انڈیا دوسرے نمبر کی بڑی عوامی طاقت ہے, اور چوتھے نمبر کی ہم بڑی عوامی طاقت ہے. پہلا اور چوتھا رل گیا نا تو دوجا رگڑیا جائے گا. تو ہم نے اس کو جو میں لے کے نا, ہم ذرا نچلا جو بن جائیں گے, اوپر والا چائنا بن جائے گا اور درمیان میں یہ روٹی کی طرح پسے گا. تو میری پریڈکشن ہے کہ یہ اگر پنگے لیتا رہا تو یہ اسی طرح یہ حال ہوگا. اور پھر نیپال شپال جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چرلیاں اس پہ چوڑا کریں گے. صحیح. اور بنگلہ دیش نے بھی آ جانے کہ بھائی جان آ جاؤ, ان سیدھے ہو جاؤ, تسی کی بیڑا گرک کیتا ساڑا. ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرے گا ساؤتھ ایشیا میں پیس لانے کے لیے. یس, دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ آپ ہیجمونی کہاں کرتے ہیں. اب وہ زمانہ نہیں رہ گیا کہ آپ کہیں کہ جی میں رہ رہا ہوں اور میں اپنے پڑوسی کو گھر سے نکال کے نا میں اپنی دیوار جو ہے نا وہ ادھر تک لے جاؤں. کیوں بھائی, آپ کو جو رب نے دے دی ہے جگہ آپ کے لیے کافی ہے, آپ اس میں رہیں. اب آپ یہ کر رہے ہیں کہ میں ادھر بھی پھیل جاؤں, ادھر بھی پھیل جاؤں, ادھر بھی پھیل جاؤں, پھر چپیڑے ہی پڑیں گی نا, برے حالات ہوں گے, پیچھے سے ٹھڈے آگے سے چپیڑے, بس سیدھا. اور میں جب یہ شاہ جی سے کرنے کے لیے سوال پوچھ رہی تھی, دیکھ رہی تھی ڈفرینٹ میڈیا کو, میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ ادر دین انڈیا کچھ دیکھوں نا, کیونکہ انڈینس تو ہمیشہ ہیروز ہوتے ہیں, وہ چاہے یہاں کے تھپڑ کھا کے جائیں ہمیرے عوام سے, وہ بنا لیتے ہیں نا. ان کا میڈیا بیسیکلی میڈیا گمک ہے, یہ وہ میڈیا گمک کے ماسٹر ہیں. اس لیے کہ یہ بھی ایک بڑی میتھڈولوجی اور سائیکالوجی ہے کہ وہ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں, منافقت کے عادی ہیں. ہمارا میڈیا جھوٹ بولنا اور منافقت نہیں کرتا, کیونکہ ہمارا ریلیجن ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھا دیتا ہے کہ اتنے نہ کرنا. اور ویسے بھی ہمیں منافقت کا پتہ ہے کہ منافقت کیا چیز ہے اور اس کا کتنا بڑا گناہ ہے, ہم وہ نہیں کرتے, لیکن وہ کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے ریلیجن میں یہ ہے ہی نہیں. بالکل, اس لیے.
اور میڈیا فریڈم کی ہمیشہ بات ہوتی ہے. میں دیکھ رہی تھی بہت, میں اپنے پہلے ایک پروگرام میں بھی یہ بات کر چکی ہوں کہ پائلٹ یہاں آیا, ان کا طیارہ گرا, اس کا لوگوں سے ہماری فوج نے بچایا, اس کو عوام سے, اور اس کو چائے پلائی, وہ کپ بھی ہم نے رکھا ہوا ہے, ساری سب چیزیں آن ریکارڈ تھیں. اور ادھر کا ایک میڈیا میں رپورٹ دیکھ رہی تھی, اس میں جناب وہ پائلٹ صاحب چلتے آ رہے ہیں اور ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستانیوں کے دل تو لرز رہے ہوں گے اس کے چلنے سے. وہ بیچارہ جو یہاں سے لرزتا معافی مانگتا وہاں گیا ہے, پاکستان زندہ باد کہتا اور شکریہ کہتا ہمارا, اور ادھر جا کے وہ ہیرو ہو گیا. جس پائلٹ کا جہاز مار گرایا ہو اس کے چلنے سے کون سی چیز لرزے گی؟ بالکل. کوئی پوچھے ان سے کہ وہ جہاز تو لرز کے بیچارہ زمین پہ آ گرا, نوز ڈائیو کر گیا, وہ ٹکرا گیا زمین سے, تو اس کا پائلٹ تو ایجیکٹ کر کے نکلا اپنی جان بچا کے, وہ کیسے اس سے لرزے گا؟ بالکل. اگر وہ اتنا شیر کا بچہ ہوتا تو ہمارے پائلٹ نے ایجیکٹ نہیں کیا تھا. ابھی ریسنٹلی F-16 کا واقعہ آپ کے سامنے ہوا ہے, 23 مارچ کی تیاری کے دوران ہمارے پائلٹ نے ایجیکٹ نہیں کیا, اور پائلٹ نے طیارہ بھی وہاں جا کے اس نے گرایا جو بالکل آئسولیٹڈ پلیس تھی, جو ایک طرح سے جہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی, وہاں اس کا طیارہ گرا. ہمت اور حوصلے کی بات ہوتی ہے. یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ جی طیارے کو اگر کوئی پرابلم ہوگی تو میں ایجیکٹ کر کے, وہ آخری لمحے تک کلمے پڑھتا رہا اور اس نے کہا آئی ایم سٹنگ ان سائڈ, نہیں نکلا, وہ ایجیکٹ کر گیا تھا. یہ پھر کہتے ہیں جی لرز گئی زمین, یہ لرزی زمین اس سے جس کا جو طیارے سمیت زمین میں نوز ڈائیو کر گیا. بالکل صحیح, شہادت اس نے لی ماشاء اللہ. اور ہم ہمارے غازی شہید سب کو اسی لیے تو ہم ان کے حوصلوں کو ہی تو سلام کرتے ہیں, اور پوری دنیا میں اسی لیے ہماری فوج ہی حوصلے اور ہمت جو ہے اس کو مانا بھی جاتا ہے. لداخ ایشو پہ سر میں بات کر رہی تھی کہ میں پڑھ رہی تھی کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ کچھ دیکھوں کہ کیا لکھا جا رہا ہے, تو بڑی پیاری ایک لائن مجھے نظر آئی. وہ لکھا ہوا تھا کہ انڈیا فیلز سراؤنڈڈ ڈیو ٹو ہیز اون اور ہر اون چوائس. یہ بیسیکلی وہ اس نے خود انوائٹ کیا ہے, لداخ والا مسئلہ بھی خود ہی انوائٹ کیا جا کے, وہ اس نے چینی فوجیوں کے ساتھ پڈا کیا ہے, ورنہ ضرورت ہی نہیں تھی. چائنیز پریزیڈنٹ نے, آپ کو پتہ ہے چائنیز پریزیڈنٹ نے اپنی آرمی کو کہا کہ ریڈ الرٹ کر دیا ہے کہ بی ریڈی فار دا وار. بالکل, بی ریڈی فار دا وار. چائنا جیسی ایک سپر پاور کہہ رہی ہے کہ بی ریڈی فار دا وار. اس کا مطلب یہ تھنگز آر ویری سیریس. اسی لیے میں کہتا ہوں سامنے سے چپیڑ اور پیچھے سے ٹھڈا پڑے گا, وہ نہیں اب چھوڑیں گے. صحیح. ویسے سبق ضرور ملنا چاہیے, ایسی کسی بھی منوٹنی. دیکھیں میں نا انسانیت کا قائل ہوں. سبق کیا ملے گا آپ مجھے بتائیے؟ تباہی ہوگی. آج اگر خدا نخواستہ دنیا کی ایک سب سے بڑی آبادی رکھنے والا ملک اور دوسری دنیا کی بڑی آبادی رکھنے والا ملک آپس میں ٹکرا گئے تو بہت بڑی تباہی ہوگی خدا نخواستہ. یہ آپ سوچیں. یہ نہیں ہوگا کہ صرف ان کے جو ہے ملٹری بیسز ایک دوسرے کے ٹارگٹ ہوں گے. ملٹری بیسز ٹارگٹ نہیں ہوں گے, پاپولیشن ٹارگٹ ہوگی, لوگ مریں گے بیچارے. مجھے لگتا ہے انڈیا میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی وار میں کسی میں جائے گا, وہ ڈر جائیں گے. بھائی یا تو لمبا پڑ جائے نا, پھر ہیجمونک ڈیزائن چھوڑ دے. وہ تو اپنے ایم ایس کر رہا ہے اپنی ملٹری پاور کو. اس نے پتہ نہیں کہاں کہاں سودے کیے ہیں. اس نے اسرائیل کے ساتھ, اس نے امریکہ کے ساتھ, اس نے رشیا کے ساتھ, ہر جگہ سے تو وہ ٹیکنالوجی بائی کر رہا ہے. ٹیکنالوجی along with the weapon arsenal, وہ اس نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کٹا کیا ہوا ہے. اور پھر بین البر اعظمی میزائل تک اس نے بنا لیا. بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے بین البر اعظمی میزائل کی؟ صحیح. ٹھیک ہے, پاکستان نے تو آج تک نہیں بنایا, اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں. ہم تو بالکل, ہم کیا کہتے ہیں, live and let live. This tells your designs. Yes, ہیجمونک ڈیزائن اس کے ہیں. تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا, سدھر جائے گا وہ. یا پھر یہ ہے کہ پھر بہت زیادہ ڈیزاسٹرس ہوگا. اگر نہیں سدھرے گا پھر بہت شدید قسم کی ایک ہوگی. یہ بھی تو ہے کہ چائنا اتنا آسان ٹارگٹ نہیں ہے, بلکہ ہے ہی نہیں. نہیں, یہ بہت انڈر ایسٹیمیٹ والی بات ہے. اس طرح نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. چائنا نے بڑی ترقی کیا اور چائنا بہت آگے ہے. رائزنگ چائنا. میں ایگزامپل چھوٹی سی ایگزامپل دے دوں. آپ کو یاد ہوگا اٹ واز اباؤٹ 90s, لیٹ 90s سم ٹائم, کہ امریکہ کا ایک طیارہ جو بہت بلندی پہ جاسوسی کرتا تھا, اس کو اتار لیا تھا چائنا نے, اور پھر اس کے حصے بکھرے کر کے نا اس کو ایک ٹرک میں ڈال کے اس کا سامان تو امریکہ کو واپس کیا تھا کہ بھائی جان یہ اپنا کباڑ لے جاؤ.
یاد ہے آپ کو؟ بالکل بالکل. اور ایسا ہی ٹرک جو ہے نا وہ پھر یہ ہوتا ہے, اس طرح نہیں ہے. پھر مطلب میں کوئی کسی کو میں انفلیٹ نہیں کر رہا یا میں کسی کو اس طرف نہیں راغب نہیں کر رہا کہ جنگ لڑی جائے, لیکن دیز آر دی فیکٹس. بالکل. اور چائنا کی ہر پہلو میں ہی جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے انکار نہ کوئی کر سکتا ہے. اٹ از کلیئر. اٹس ناٹ دیٹ چائنیز آر فرینڈ. وہ فرینڈز اینڈ فوز سب کے لیے یہ کلیئر ہے بات, بہت کلیئر میسج ہے.